اس رات سارے دیکھ رہے ہیں کہ مصلی امامت خالی ہے اور اس مصلی امامت پر کون تشریف فرما ہوگا. اب سارے سوچ رہے ہوں گے. اسی مقام پر شاعر نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے. کون ہوگا امام صفِ انبیاء، کون ہوگا امام صفِ انبیاء، کون ہوگا امام صفِ انبیاء. بولے سارے نبی یا نبی آپ ہیں، بولے سارے نبی یا نبی آپ ہیں، بولے سارے نبی یا نبی آپ ہیں، رونق زندگی یا نبی آپ ہیں. یہ جو اگلے شعر میں پڑھنے لگا ہوں یہ میں نے خود مغرب ٹائم لکھے اور اسی نعت پر میں نے تضمین لگائی ہے، اسی طرز پہ ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا اگلے شعر. ماہ میلاد میں سب کو یہ خوشی ملی، سبحان اللہ. ماہ میلاد میں سب کو یہ خوشی ملی، ماہ میلاد میں سب کو یہ خوشی ملی، ماہ میلاد میں سب کو یہ خوشی ملی. مومنوں کی خوشی یا نبی آپ ہیں، مومنوں کی خوشی یا نبی آپ ہیں، مومنوں کی خوشی یا نبی آپ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. حضرت علامہ مولانا عمر دراز صاحب. محبت سے پڑھیے. رونق زندگی یا نبی آپ ہیں، رونق زندگی یا نبی آپ ہیں، رونق زندگی یا نبی آپ ہیں. میرے والد محترم کا نام ہے مفتی پیر سلطان محمود سیال. انہی کی نسل کے حوالہ سے میں نے ایک شعر ایڈ کیا ہے. نسل سلطان میں بولے ہر روح بھی، نسل سلطان میں بولے ہر روح بھی، نسل سلطان میں بولے ہر روح بھی. شوکت زندگی یا نبی آپ ہیں، شوکت زندگی یا نبی آپ ہیں، رونق زندگی یا نبی آپ ہیں. اور حضور میری قلم کا چوتھا شعر. مذہب سنیتی کا اجالا رہے، مذہب سنیتی کا اجالا رہے. سبحان اللہ. منہاج صاحب یہ آپ کے لیے. مذہب سنیتی کا اجالا رہے، مذہب سنیتی کا اجالا رہے. میری ساری متاع یا نبی آپ ہیں، میری ساری متاع یا نبی آپ ہیں. ماہ میلاد میں سب کو یہ خوشی ملی، ماہ میلاد میں سب کو یہ خوشی ملی، ماہ میلاد میں سب کو یہ خوشی ملی. مومنوں کی خوشی یا نبی آپ ہیں، مومنوں کی
خوشی یا نبی آپ ہیں رونق زندگی یا نبی آپ ہیں میری ساری خوشی یا نبی آپ ہیں میری ساری خوشی یا نبی آپ ہیں رونق زندگی یا نبی آپ ہیں. ہم اپنی بزم کے اندر حضرت علامہ مولانا مجاہد ملت خطیب اہل سنت حضرت مولانا عمر دراز صاحب گولڑوی چشتی دامت برکاتہم العالیہ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جتنی بھی مہمان دور و نزدیک سے تشریف لائے اللہ رب العزت سب کو قدم قدم پر کروڑہا برکات نصیب فرمائے. خطاب خصوصی تو حضرت صاحب کا ہی ہونا ہے. میں نے تو چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. بس یہ میرا موضوع ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، اور اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہم مومن مسلمان ہیں، اور مومن مسلمان کی مسلمانیت محمد مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور ہم سرکار کی ذات کے ساتھ جو والہانہ محبت و تعلق رکھتے ہیں اس لحاظ سے ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں. تو یہ اس کا ایک ٹھوس جواب ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. آئیے اللہ کا قرآن بغیر تمہید کے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں کہ رب کائنات نے بھی اپنے محبوب کا میلاد کا چرچا کیا ہے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. رب کائنات نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے محبوب آپ خود فرما دیجئے جب اللہ کا فضل آ جائے، وَبِرَحْمَتِهِ جب اللہ کی رحمت آ جائے، کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا چاہیے کہ اس اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی منائی جائے. اے مولا خوشی کیوں ضروری ہے؟ فرمایا کائنات کی سب سے بڑی رونق محمد مصطفیٰ ہے. کائنات کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آئیے اللہ کے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں. میرے رب کائنات نے کائنات کی سب سے بڑی رحمت کس کو ارشاد فرمایا؟ میرے رب ارشاد فرماتا ہے 18واں پارہ ہے، میرا مولا ارشاد کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبت سے بولے سبحان اللہ. آپ کو تو میں نے جگانا ہے، حضرت صاحب کے لیے ایک میدان بنانا ہے. یہ میرے سے زیادہ مترنم خطیب ہیں، آپ کو مزید خوش کریں گے، اور ان کی مہربانی ہے کہ دوبارہ تشریف لے آئے. پچھلے سال ان کے ساتھ اچھا تو نہیں ہوا تھا، آج تک مجھے وہ نہیں بھولا، لیکن ان کی کرم نوازی ہے کہ دوبارہ ہم نے عرض کی تو یہ تشریف لے آئے. آپ کی سبحان اللہ بتائے کہ آپ تشریف فرما ہیں. مزید اونچی آواز سے سبحان اللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میرے رب کائنات نے
ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کتنے جہان ہیں علماء نے بیان کیا. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں 18,000 جہان ہیں. رب کائنات کا معبود صرف ظاہری زمین کا ہی رحمت نہیں, صرف سمندرے کے لیے ہی رحمت نہیں, صرف آسمانوں کے لیے ہی رحمت نہیں, صرف عرش کے لیے ہی رحمت نہیں, صرف کرسی کے لیے ہی رحمت نہیں, بلکہ جہاں جہاں تک رب کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. محبت سے بولے سبحان اللہ. آئیے میرے محبوبہ کا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد کیوں کرتے ہیں؟ اب اعتراضات نے سر اٹھانا شروع کر دیا. آج بھی میرے ایک ساتھی سندھ کی جانب سے میرے پاس مسئلہ آیا, واٹس ایپ کے ذریعے آیا. حضور میں نے بڑے جوابات دیے. لوگ کہتے ہیں تم نے میلاد کہاں سے نکالا, میلاد کا ثبوت نہیں ہے. میں نے کہا جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, چیز کے ناجائز ہونے پہ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. فرمایا ہم سنی تو جائز سمجھتے ہیں, ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں. جو ناجائز سمجھتے ہیں یا وہ قرآن سے دلیل لائیں, محمد مصطفیٰ کے فرمان سے دلیل لائیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یا تو وہ قرآن سے نص لائیں کہ میلاد جائز نہیں, یا فرمان مصطفیٰ سے نص بیان کریں کہ میلاد جائز نہیں. ہم تو میلاد النبی شریف ذکر مصطفیٰ سمجھ کے کرتے ہیں, دلیلوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کل میں نے جیسے بتایا کہ قرآن کے اندر سرکار کے میلاد کا تذکرہ 48 بھی نہیں, 50 بھی نہیں, 49 مرتبہ رب کائنات نے قرآن میں محمد مصطفیٰ کا میلاد بیان کیا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تحقیق. جی وقار کوئی کہے کیوں میلاد مناتے ہو؟ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, میرے محبوب آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے محبوب آقا نے جواب ارشاد فرمایا, فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی, فرمایا سوار والے دن میرا میلاد ہوا ہے اس لیے میں سوار والے دن روزہ رکھتا ہوں. وفیہ انزل علی, سوار والے دن ہی مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. میلاد سرکار نے اپنا خود منایا ہے. وہ جی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ نبی پاک کی حیات تک ہو سکتا ہے, سرکار زندہ تھے تو میلاد ہے. نبی پاک کی وفات کے بعد کہاں سے میلاد آ گیا؟ تو صحابہ نے مختلف مقامات پہ میلاد منایا ہے. دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت عباس نبی پاک کے چچا, ایک جنگ سے صحابہ کا قافلہ واپس آ رہا ہے. امام بہقی نے اس روایت کو بیان کیا ہے. کثیر دلائل اس کے اوپر کثیر حوالہ جات موجود ہیں کہ میرے محبوب آقا کے صحابہ کا چھوٹا سا مجمع نہیں تھا, بلکہ علماء نے بیان کیا کہ 30,000 کا صحابہ کا مجمع تھا. 30,000 کا صحابہ کا جمع غفیر ہے. حضرت عباس اٹھتے ہیں, عرض کرتے ہیں پیارے آقا اگر اجازت ہو تو آپ کا میلاد نہ پڑھ دوں. اب میرے محبوب آقا اس مجلس میں تشریف فرما ہے, صدارت پہ سید الانبیاء ہیں, سامعین میں
صحابہ کرام ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، صحابہ کرام کبار ہیں، حضرت عباس نبی پاک کا میلاد عرض کرتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، عربی اشعار پڑھتے ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ تنقل من صالب الى رحم اذا بدا عالم بدا تبقوا انت وليت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق۔ 30,000 کا مجمع ہے صحابہ کا، صحابہ میلاد کس انداز سے منا رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں تنقل من صالب الى رحم، اے پیارے آقا آپ ایک پشت سے، آپ کا نور دوسری پشت میں بدل رہا تھا، ایک زمانے سے دوسرا زمانہ آ رہا تھا، آپ پشت پر پشت آ رہے تھے۔ فرمایا فیہ ولدتو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کا میلاد ہوا، اب نبی پاک منع نہیں کر رہے، اگر سرکار کے سامنے کوئی کام کیا جائے نبی پاک اس کو منع نہ کرے، یہ شرعی اعتبار سے حدیث تقریری بن جاتی ہے۔ میرے محبوب آقا کے سامنے صحابہ نے میلاد کا تذکرہ کیا، سرکار نے سنا، حدیث تقریری بن گئی۔ آپ پوچھتے ہیں صحابہ نے منایا، میں نے کہا تو نے تاریخ کو نہیں پڑھا، صحابہ کی سیرت کو نہیں پڑھا، صحابہ تو نبی پاک کے سامنے میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ انت ولدت اشرقت الارض، یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی، انت ولدت جب آپ کا میلاد ہوا، اشرقت الارض زمین کے تمام مشارق و مغارب، وضاءت بنورک الافق آپ کے نور مصطفیٰ سے زمین و آسمان پیارے آقا روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ نے میرے نبی کا میلاد منایا، اور ہم کوئی مردہ نبی کا میلاد نہیں کرتے، ہم تو زندہ نبی کا میلاد کرتے۔ میرا نبی تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے ہمارا وجدان نہیں، ہمارا یقین ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ آخری شعر ہے میرا، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ چمن میں آ کے دیکھو کہ خاروں میں پھول زندہ ہے۔ جشن میلاد منا کر یہ بتا دو زمانے بھر کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ اور میں اپنے پیر و مرشد کو نہ پڑھوں، مجھے صبر نہیں آتا، میرے اعلیٰ حضرت اسی مقام پہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ اللہ تو زندہ۔ اس طرح کام نہ بڑھ، جس بندے دا عقیدہ کہ میرے نبی زندہ ہے وہ محبت نال میرے نال مل کے پڑھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، ہاتھ کھڑے کر کے پڑھ کے ہونا، تو زندہ
اللہ میری حاضری قبول و منظور فرمائے، اور رب کائنات جتنی بھی دوست احباب آئے ہیں تمام کا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ظفر اقبال منہاج صاحب، جاوید اقبال منہاج صاحب نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اس بزم کو سجایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کے بالا خانوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور میں شکر گزار ہوں تمام انتظامیہ کا، تمام نمازیوں کا اور صابری ساؤنڈ والوں کا کہ وہ ہماری مسجد میں کافی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صابری ساؤنڈ کو بھی عزت نصیب فرمائے۔ بلا تمہید، اب یہ لفظ بولنا تو نہیں چاہیے بلا تمہید، اور بلا تاخیر بھی میں نہیں کہہ سکتا۔ حضرت صاحب کو خطاب کے لیے گزارش کروں گا، نعروں کی گونج میں آپ ان کا استقبال فرمائیں اور محبت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پیچھے والے حضرات چپ ہیں، میرے نبی کے نام پر جو نعرہ لگائے گا یہی وہ نعرہ ہے جسے شاعر نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ لگاتا تھا جو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا جو جب نعرہ تو خیبر توڑ